رکھو روزے، کرو قرآن کی تلاوت، 10 دن کے بعد عید بھی منا لینا۔ یتیم ہو گئی فاطمہ کی بیٹیاں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ مولا تمہاری نمازیں قبول کرے، مولا تمہارے رونے یہ آنسو قبول کرے۔ نقوی بھائی آپ کی تمنائیں اور دعائیں جو ہیں مولا پوری کرے۔ جتنے مومنین و مومنات آئے ہیں مولا سب کی تمناؤں کو پورا کرے۔ مناؤ مسلمانوں، 10 دن کے بعد عیدیں۔ یتیم ہو گئی فاطمہ کی زینب و کلثوم۔ ہاں میں جانتا ہوں بھائی جعفر علی میر کہہ رہے تھے ابھی راستے میں، عرفان صاحب لاہور میں آج تاریخی مجمع تھا، تاریخی جلوس تھا، بہت مجمع تھا۔ ہم نے کہا اللہ نظر بد سے بچائے حسین کے ان عزاداروں کو، علی کے ان ماتمداروں کو اللہ نظر بد سے بچائے۔ میں نے مانا آپ سارا دن روزے سے بھی تھے، سارا دن ماتمداری میں بھی تھے، اب روزہ افطار کر کے آئے ہوگے۔ 3 دن بھی سے مجلسیں ہو رہی ہیں شہر میں، روزے افطار ہو رہے ہوں گے، مائیں بہنیں بھی آ رہی ہوں گی۔ میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، مصائب نہیں پڑھتا، جو برداشت کر لے گا سمجھوں گا بہت بڑے دل والا ہے۔ مجھے بتا دو 18 رمضان کی شب ضربت سے لے کر آج 21 رمضان کی صبح تک ان 3 دنوں میں زینب و کلثوم کا روزہ کس نے افطار کرایا؟ ساتھ دو علی کی بیٹیاں اکیلی رہ گئی ہیں، ساتھ دو عزاداروں۔ ارے جب جنازہ گھر سے چلا جائے تو وارثوں کا ساتھ زیادہ دیا جاتا ہے۔ جنازہ گھر سے جا چکا ہے، بطول کی بیٹیاں اکیلی ہیں، عزاداروں ساتھ دو۔ شہزادی زینب غلام حاضر ہے، تیرے بابا کے عزادار حاضر ہیں۔ عزاداران حسین، مصائب شروع شہادت پڑھنے سے پہلے ایک جملہ کہنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ جب علی کو دفن کر کے علی کے 18 بیٹے واپس آ رہے تھے نا، تو راستے میں چند نابینا فقیروں کو بیٹھے ہوئے دیکھا، وہ بیٹھے ہوئے رو رہے تھے۔ حسن و حسین ان فقیروں کے پاس پہنچ گئے، کہا بھائی کیا تمہارے پاس افطار کا سامان نہیں ہے؟ کہا ہاں ہے۔ کہا کیا پانی نہیں ہے؟ کہا ہاں ہے۔ کہا کچھ زادِ راہ نہیں ہے؟ کہا زادِ راہ بھی ہے۔ کہا مسافر ہو تو زادِ راہ لے لو، سواری لے لو۔ کہا ہمارے پاس سب کچھ ہے۔ حسن و حسین جو باپ کو دفن کر کے آ رہے تھے پوچھتے ہیں پھر رو کیوں رہے ہو؟ کہا کھانے کے لیے نہیں رو رہے، افطاری کے لیے نہیں رو رہے، پانی کے لیے نہیں رو رہے، یہ تو ہمیں مل ہی رہا ہے۔ مگر جب سے رمضان شروع ہوا ہے، یکم رمضان سے 18 رمضان تک ایک شخص تھا، ہم نے اسے دیکھا تو نہیں، ہم تو نابینا ہے، وہ عین افطار کے وقت ہمارے ساتھ بیٹھ کر روزہ افطار کیا کرتا تھا، ہمیں اپنے ہاتھوں ارے یہ عزاداروں دیکھا، یہ ہے علی، ہمارے ساتھ بیٹھ کر روزہ افطار کیا کرتا تھا۔ آج 3 دن ہو گئے ہیں ہمارے ساتھ روزہ کھولنے والا مہمان نہیں آیا، ہم اس لیے رو رہے ہیں، اللہ کرے وہ خیریت سے ہو۔ جزاک اللہ، اللہ کرے وہ خیریت سے ہو۔ آج 3 دن ہو گئے ہیں ہمارے ساتھ روزہ افطار کرنے والا نہیں آیا۔ یہ ہے علی جو فقیروں کے ساتھ افطار کرتا ہے روزہ، رئیسوں کو افطار پارٹیاں نہیں دیتا، ان کا کوئی ثواب نہیں، دوستوں کو کوئی افطار پارٹی نہیں دیتا، یتیموں نابیناؤں اور مسکینوں کے ساتھ افطار کرنے والا میرا روزہ دار مولا۔ سنیں گے جملہ دوستو؟ چونکہ مقام فقر ہے اس لیے میں کہے بغیر رہ نہیں سکتا۔ مجھے کائنات میں تاریخ کا کوئی نمازی اور کوئی روزے دار دکھاؤ میرے علی کے علاوہ جو اپنے قاتل کو جگا کر سجدہ کرے۔
میں نے بڑی آسانی سے بہت بڑے کردار کا جملہ کہا ہے، یہ میرے مولا کے کریکٹر ہے کوئی ایسا نمازی جو اپنے قاتل کو ٹھوکر مار کے جگہ اٹھ، خدا کے گھر میں شیطان کی طرح اوندھے نہیں لیٹا کرتے اور اس کے بعد سجدہ کرے، اس کے بعد عبادت کرے؟ ہے کوئی علی کے علاوہ؟ اور اس کے بعد مؤذن آتا ہے علی کے پاس، اجازت اذان طلب کرتا ہے، علی کہتے نہیں بھائی آج ہم خود اللہ کی کبریائی کا اعلان کریں گے۔ آپ نے سن لیا یہ جملہ، زینب سے پوچھو مؤذن تو رہنے دے، آج اذان علی خود دے گا۔ علی گلدستہ اذان پر پہنچے، لسان اللہ لہجے میں علی نے کوفے کی مسجد پر کھڑے ہو کر کہا اللہ اکبر۔ علماء نے لکھا ہے کہ علی کے یہ نعرے تکبیر کی آوازیں فضا نے اپنے دوش پر کوفے کے در و دیوار میں اس طرح سے پھیلائی کہ کوفے کے گھروں کے دروازے اور کھڑکیاں اس طرح سے خود بخود کھل گئے جیسی تیز آندھی کے جھکڑ کسی چھوٹی سے تنکے کو اڑا کر پھینک دیتے ہیں۔ لوگ اباؤں کے بٹن توڑے ہوئے ننگے پاؤں مسجد کی طرف بھاگے۔ ارے کیا قیامت آ رہی ہے؟ کیا زلزلہ آنے والا ہے؟ آج مولا خود اذان دے رہے ہیں، مولا کائنات اذان دے رہے ہیں۔ مسجد چھلک گئی نمازیوں سے۔ مختصر کیا میں نے، ایک جملہ مجھے کہنا ہے، اس کے بعد میں جب کہوں گا 4 مصرے پڑھوں گا، چوتھا مصرع جب میں پڑھوں گا جب تابوت برآمد ہوگا، اس سے پہلے نہیں۔ اس جملے پر عزادارو غور کر لو، ایک منزل امام مصلی پر، نمازی اقتدا میں، علی نے پہلا سجدہ کیا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ میں قربان ہو جاؤں اس علی کے بھی، اس سبحان کے بھی۔ کون کہے گا علی سے بہتر سبحان؟ سجدہ کیا، کہا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، یہ کہہ کر اٹھے، یہ کہہ کر علی اٹھے۔ علماء نے یہاں تک تو متفقہ لکھا ہے، ایک سجدہ کر کے علی اٹھے، ایک دوسرے سجدے میں جانے کے لیے ابھی تیاری کر رہے تھے کہ ایک مرتبہ ابن ملجم کی زہر بھری تلوار ملعون کی سجدے کی حالت میں، ادھر علی کا سر سجدے میں پہنچا، ادھر ملعون نے زہر آلود تلوار ماری، علی کی پیشانی سر پیشانی تک شگافتہ ہو گیا، ساری ریش اقدس خون میں تر ہو گئی۔ کائنات کا پہلا اور آخری انسان جس نے اپنی داڑھی سے مصلی پر خون بہتے ہوئے دیکھ کر کہا رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یا علی یا علی، رکو رکو، اور یہ سب سے سنا ہوگا، ذرا سوچو ذرا، یہ کتنا عجیب جملہ ہے، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ بھائی یہ جملہ تو ابن ملجم کو کہنا چاہیے تھا۔ یہ جملہ تو قاتل کو کہنا چاہیے تھا، یہ جملہ تو قطامہ ملونہ کو کہنا چاہیے تھا، یہ جملہ تو معاویہ کو کہنا چاہیے تھا علی کے قتل کی خبر سن کر، مگر نہیں، قاتل شرمندہ کھڑا ہے اور مقتول اعتماد سے سجدے میں ڈیتھ اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ میرے قاتل اور میرے قتل کا منصوبہ بنانے والے امیر شام، تو مجھے قتل کر کے بھی ناکام ہے۔ اب وقت نہیں ہے اس طرف جانے کا، کبھی بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تو مجھے قتل کر کے بھی ناکام ہے، میں قتل ہو کر بھی کامیاب جا رہا ہوں۔ دوستو، ضرب لگی، خون بہا، اشارہ کیا بیٹا حسن نماز مکمل کراؤ۔ حسن نے برابر میں بیٹھ کر بابا کے سلام پھیرا، نماز مکمل کرائی۔ ادھر نماز مکمل ہوئی، ادھر علی غش کر گئے۔ حسن نے کمر سے پٹکا کھولا، باپ کے زخم پر باندھا، زخمی پیشانی پہ باندھا، شیر خدا غش کر گئے۔ علی کے 18 بیٹوں نے ایک گلیم میں، ایک کمبل میں، ایک قالین میں زخمی شیر بابا کو ڈالا۔ آپ نے سن لیا جملہ، ارے یہ علی ہے، یہ علی ہے، یہ کوئی حسین جیسا غریب تو نہیں ہے جس کا لاشا شام غریبہ میں گھوڑے کی ٹاپوں سے پامال ہو رہا اور کوئی بچانے والا نہیں۔ ایک ہی بیٹا
سید سجاد ہاتھوں میں ہتھکڑیاں. ٹھہرو بیٹا, ٹھہرے جاؤ, بہت پڑھنا ہے ابھی. 5 سے 7 منٹ تک کی زحمت. مولا تمہیں سلامت رکھے. جی بھر کے روئیں گے نا, تمہاری محنت وصول ہوگی, اور وعدہ کرتا ہوں جو مانگو گے وہ ملے گا اس تابوت سے. آج مجلس جتنی مقبول یہ ہوئی ہے جسے میں محسوس کر رہا ہوں, تو یہ جملہ سن لو, مگر رو ایسے جیسے 3 دن سے زینب رو رہی. یہ علی ہے, یہ کوئی حسین جیسا غریب تو نہیں ہے جس کا کوئی لاشا اٹھانے والا بھی نہ ہو. علی کے تو 18 بیٹے موجود ہیں, 18 بیٹے. حسن جیسا بیٹا, حسین جیسا بیٹا, محمد حنفیہ جیسا بیٹا, عباس جیسے بیٹے. علی کے 18 بیٹے موجود ہیں. شان کے ساتھ زخمی بابا کو لے کر چلے, پیچھے نمازی روزے دار سر میں خاک ڈالتے ہوئے ہائے شیر خدا, ہائے شیر خدا, ہائے شیر خدا ماتم کرتے جا رہے تھے کہ آدھے راستے میں جب گھر نزدیک آیا, حسن کا کاندھا علی نے دبایا. کہا بیٹا حسن. جی بابا. بیٹا یہ جو ہمارے عزادار آ رہے ہیں نا, یہ نمازی, ان سے کہہ دو یہ راستے ہی سے واپس چلے جائیں. اب سمجھ گئے تو رو لو. نقوی صاحب مولا آپ کو سلامت رکھے. بخاری بھائی مولا آپ کو سلامت رکھے. اس جملے پر غور کر لو, واپس بھیج دو. حسن کہتے ہیں بابا یہ آپ کے نمازی ہیں, بابا یہ آپ کے روزے دار ہیں, بابا یہ آپ کے عزادار ہیں. بابا اچھا نہیں لگتا, انہیں راستے سے واپس بھیج دیا جائے. علی کہتے ہیں بیٹا یہ تو ٹھیک ہے, یہ میرے عزادار ہیں, مگر ہیں تو نامحرم. جب ابن ملجم نے میرے سر پہ ضرب ماری تھی تو جبریل نے فضائے آسمانی میں آواز دی تھی نا, اللہ قتل امیر المومنین, امیر المومنین قتل کر دیے گئے. یقیناً میرے قتل کی خبر فاطمہ کی بیٹیوں کے کانوں تک پہنچ گئی ہوگی, میری زینب رو رہی ہوگی. علی نہیں چاہتا کہ علی کی زندگی میں کسی نامحرم کے کانوں میں فاطمہ کی بیٹیوں کی آوازیں. جزاک اللہ. ٹھہرو بیٹا. ہاں روتے رہو, آنسو نہ روکو, آنسو نہ روکو. بڑی قیامت. میں نے کہا نا 4 مصرے پڑھوں گا نسیم امروہوی کے, 4تھے مصرے پر تابوت آئے گا. اس سے پہلے جو کچھ پڑھتا جاؤ سنتے جاؤ, در و دیوار جامع المنتظر کے اپنے علی کو روئیں گے. ہم لٹ گئے ہیں, ہم اجڑ گئے ہیں, ہمارا سب سے بڑا غم ہے, یہ ہمارا سب سے بڑا غم ہے. عزادارو, علی کہتے ہیں میں نہیں چاہتا کہ کوفے کے نامحرم کے کانوں میں میری زینب و کلثوم کی آوازیں پہنچے. راستے سے لوٹا دیا گیا نمازیوں کو. بھائی پھر آنا. مولا کہتے ہیں واپس چلے جاؤ. میں کہوں گا مولا علی میں تیری غیرت کے قربان, مولا آج تیری بادشاہت ہے کوفے میں, اس لیے اپنے عزاداروں کے کانوں میں اپنی معصوم بیٹیوں کی آوازیں بھی سننا تجھے برداشت نہیں. مولا سن 61 ہجری میں ابھی ذرا اسی کوفے میں آ جا. تیری یہی زینب ہاتھ رسن بستا سر برہنا, زینب کے اونٹ کے گرد 30,000 تماشائی جیبوں میں پتھر لیے زینب کو مار رہے. جزاک اللہ. ماتم کرو نا. ہاں یہ حق ہے رونے کا, یہ حق ہے ماتم کرنے کا. بس مختصر کر دیا میں نے, سارے مسائل چھوڑ دیے. 2-4 جملوں کی زحمت. آ گئے علی کے بیٹے, علی کو لے کر باپ کی سفید داڑھی کو جو خون میں زینب نے درد دیکھا نا, علی کی بیٹی سے برداشت نہیں ہو سکا. ایک مرتبہ پچھاڑ کھا کر علی کے سینے پر گری اور سرخ ریش اقدس کو چوم کر کہتی ہے میرے روزہ دار بابا, میرے نمازی بابا, میرے روزہ دار بابا. گھر سے گئے تھے تو ریش اقدس سفید تھی, مسجد سے آئے یہ سرخ کیسے ہو گئی؟ ارے یہ پہاڑ کس نے ستم کا ہمارے دلوں پر ڈھا دیا؟
جب زینب تڑپ کے باپ سے لپٹ کے بیان کر رہی تھی، علامہ دربندی نے عجیب جملہ لکھا ہے، لکھتے ہیں علامہ دربندی، جب زینب نے پچھاڑ کھا کے علی کے سینے پہ سر رکھ کے بیان کرنا شروع کیے نا، میری شہزادی زینب کی چادر ہلکی سی سر سے سرک گئی۔ اب اگر سننا ہے، ساری زحمت اس جملے کے لیے تھی۔ چادر ہلکی سی زینب کے سر سے اس رونے میں سرک گئی کہ 12 برس کا عباس جو علی کے پیروں میں بیٹھا رو رہا تھا، زینب کے کھلے سر کو دیکھا، باپ کے پیروں کو چھوڑا، زینب کے قریب آیا، چادر اٹھائی، بہن کے سر پہ ڈالی، ہاتھوں کو جوڑ کر جزاک اللہ کرو نا ماتم، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ بھائی ایک منٹ، چند منٹ کی زحمت، ہاں کوئی جلدی نہیں ہے مجھے، اب تو قیامت کی منزل میں مصائب آ گئے ہیں۔ عباس نے باپ کے قدموں کو چھوڑا، 12 برس کا عباس ہاتھوں کو جوڑ کر زینب کے سر پہ چادر ڈال کر ایک جملہ کہتا ہے، شہزادی نہیں نہیں، شہزادی نہیں، عباس کی زندگی میں نہیں۔ نہیں سمجھے شہزادی نہیں، عباس کی زندگی میں نہیں۔ شہزادی اگر میری زندگی میں تیرا سر کھل گیا تو اس گھر سے ایک جنازہ نہیں 2 جنازے نکلیں گے۔ جزاک اللہ۔ 18 گزری، 19 گزری، 21 کی صبح نزدیک آئی، چھوڑ دیے میرے سارے مصائب، 2-4 جملے۔ 21 کی صبح آئی، علی نے غش سے آنکھ کھولی، حسن کو بلایا، سارے بیٹوں کو حسن کے حوالے کیا، بیٹا ان کی سرپرستی کرنا، سارے بیٹوں کو ہدایت کی، انہیں امام ماننا، عباس کو حسین کے حوالے کیا۔ یہ واقعات آپ کے سنے ہوئے ہیں۔ اب اٹھ کے بیٹھے، بیٹھ کر علی کہتے ہیں، حسین جی بابا، بیٹا ہماری بڑی خواہش تھی کہ ہم کربلا میں ہوتے۔ کیا خواہش ہے علی کی کربلا؟ علی جیسے علی کی آخری خواہش، مگر زندگی نے مہلت نہیں دی۔ بیٹا ہماری خواہش تھی کہ ہم کربلا میں اپنے عباس کو علمدار بنتا ہوا دیکھتے۔ عباس ہماری نماز شب کی دعا کا اثر ہے، ہم بھی تو دیکھتے کہ ہمارا عباس ہمارے علم کا وارث بن کے کیسے لگتا ہے۔ حسین باپ کی یہ آخری تمنا پوری کر دے، مرنے سے پہلے اب میرے عباس کو علمدار بنا دے۔ علم کا سامان لایا گیا، حسین نے علم اپنے ہاتھوں سے سجایا، علم سج گیا، علی نے دیکھنا شروع کیا، ایک مرتبہ آواز دی، عباس آئے، عباس حسین کے قریب جا کر علم لے لے۔ عباس حسین کے قریب پہنچے، گھٹنا جھکایا، حسین کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، علم اٹھایا، علم کو گردش دی باپ کے چہرے پر۔ عباس نے علم کو سلامی کے لیے جھکایا۔ اب جملہ سن سکتے ہو تو سن لینا، باپ کے چہرے پر علم کو جب سلامی کے لیے اب 12 برس کا عباس جھکا رہا تھا نا، تو زینب کلثوم سر کے بال کھول کر کہہ رہی تھی، پروردگار تجھے نانا کے اس علم کا واسطہ میرے بابا کو زندگی دے دے، میرے بابا کو صحت دے دے، ہمیں یتیم ہونے سے بچا لے۔ اللہ اکبر۔ عزیزانو، عباس نے علم کو گردش دی، سلامی دی، تن کر کھڑے ہو گئے، باپ کو سلام کیا، حسین کو سلام کیا۔ علی نے لیٹے لیٹے ایک مرتبہ علم کو دیکھا۔ لو دوستو، 2-4 جملے، ختم ہو گئی زحمت۔ ماتم ہوگا ایسا جو یادگار رہے گا، تابوت ایسے برآمد ہوگا جیسے مولا کائنات کا تابوت برآمد ہونے کا حق ہے۔ عزیزانو، ایک مرتبہ علی نے علم کو دیکھا، ایک مرتبہ عباس کے بازوؤں کو دیکھا، اور اس کے بعد ایک مرتبہ علی نے حسین سے کہا، بیٹا حسین ذرا ماں کے تبرکات کے صندوق سے اپنی ماں زہرا کی وہ بوسیدہ چادر بھی لے آؤ۔ سمجھ گئے؟ بوسیدہ چادر بھی لے آؤ۔
حسین نے ماں زہرا کی بوسیدہ چادر نکالی، کہا بیٹا اپنے ہاتھ سے اسے زینب و کلثوم کے سر پہ اڑا دو۔ حسین نے زینب کے سر پہ ماں زہرا کی چادر اڑائی۔ علی نے آخری جملہ چلا کر کہا زینب جلدی سے عباس کے علم کے نیچے چلی جا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ بس آخری جملے، زینب و کلثوم دوڑ کر عباس کے علم کے نیچے گئی۔ علی نے آخری جملہ چلا کر کہا عباس جب تک تیرے بازو سلامت ہے زینب کا پردہ، فاطمہ کی بیٹیوں کا پردہ، اتنا کہا گردن